بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عراق کے بادشاہ، عراق کے شہنشاہ، عراق کے سپہ سالار صدام حسین کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئیں۔ صدام حسین کے ستیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر تکریت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوجی کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام کو عراق کی نوآبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے بچپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اس دوران انہیں 6 ماہ قید بھی ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعے کا اس قدر شوق تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے اور عرب کی تاریخ کا مطالعہ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے۔ انہیں تتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہوئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نوآبادیت حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نوآبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت باس پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے باز پارٹی نے پلان کیا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ صدام حسین بھی باس پارٹی کے ایک اہم رکن تھے، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار چلانے کی بھی ٹریننگ دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگیں، وہ موقع پر ہی مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں باس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ ہموال باقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ ہموال باقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا اور انہیں باس پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ باس پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ باس پارٹی کی مخالفت کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتا تھا۔ اس دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر صدام حسین کے سیاسی عزائم میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ خود عراق کے صدر بننا چاہتے تھے۔ 16 جولائی 1979 کو
وزیر اعظم سے زبردستی استعفیٰ لیا اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھڑی جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدر صدام حسین کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس تک جاری رہنے والی یہ جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ ان کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بہت بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی مذہبی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا ہے، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے ہیں، اب اگر ان کی کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گی۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اس لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے تحت دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ تاہم معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا۔ امریکہ مسلسل اس بات پر ڈٹا رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کا ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق اور امریکی برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعوے کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا اور اس وقت عراق پر امریکی گٹھ جوڑ کا قبضہ ہے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عہدے اور قصے کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی، اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والے صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو پھانسی دیے 17 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان پر لگایا گیا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین ایک بے ڈر، سچا انسان تھا اور ہر جگہ سچ بات کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکیوں نے سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوائی۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں صدام حسین نے ایک عجیب و غریب درخواست کے ساتھ ایک خطاط سے رابطہ کیا۔ 1979 میں برسر اقتدار آنے والے صدام حسین 2003 میں عراق میں امریکی مداخلت تک عراق کے صدر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ اس کہانی کے مطابق 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تھے تاکہ وہ اس سے ان کا خون نکال سکے جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جانا تھا۔ اس کام پر
آنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بارہا سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کے 605 صفحات میں 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ صدام حسین کو اس کارنامے پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے اس قرآن کے ساتھ بہت سی تصاویر بنوائی تھیں۔ الگ الگ صفحات پر مشتمل اس قرآن کے نسخے کو بغداد کی ایک مسجد جامعہ ام القریٰ میں رکھا گیا ہے۔ یہ مسجد صدام حسین نے تعمیر کروائی تھی۔ اس میں 4 بڑے مینار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مسجد کے مینار کلیشن کوپ کی نوک سے ملتے جلتے ہیں۔ اس قرآن کی تقریب رونمائی کو عراقی اور بین الاقوامی میڈیا نے کور کیا تھا۔ 25 ستمبر 2000 کی رپورٹس کے مطابق صدام حسین نے قرآن کا یہ نسخہ اس لیے بنوایا تھا کہ اللہ انہیں ان کے سیاسی سفر میں سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھے۔ اس زمانے میں سرکاری میڈیا کو ریلیز کیے گئے اپنے ایک خط میں صدام حسین نے کہا تھا، میری زندگی خطرات سے گھری ہوئی ہے، جس میں میرا بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا تھا، مگر میرا کم ہی خون ضائع ہوا۔ پھر میں نے درخواست کی کہ خدا کی کتاب کے الفاظ میرے خون سے لکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اس دور میں اپنی ذات کو درپیش بحرانوں سے گزار رہے تھے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ستمبر 1996 کے ایک حملے میں اپنے بیٹے عددی صدام حسین کے بچ جانے پر خدا کے شکر گزار تھے۔ صدام حسین نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خواتین سے متعلق اپنا رویہ تبدیل کیا۔ جب وہ 1968 میں سیاست میں آئے تو روایات پر ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس بھی ووٹ کا حق ہو، مزدوروں کو حقوق ملیں اور سب کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔ وہ معاشرے میں عورتوں کے کردار کے حقیقی محافظ تھے۔ صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ صدام نے پھر اصرار کیا تو چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی تو ایک بندہ آیا، صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا۔ صدام کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور بات پورے علاقے میں پہنچ گئی اور پورا علاقہ جمع ہو گیا۔ لوگ صدام حسین کا مصافحہ کرتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام نے کہا، آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ تو لوگوں نے کہا، بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ صدام نے کہا، بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ یہ صدام کے الفاظ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی، یوں سمجھے کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین تختہ دار پر لٹک گیا۔ صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہے۔ پہلے عراق اور اب شام پر ظلم بریت جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک صدام زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ ہے، فلسطین میں ظلم ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ واحد ملک ترکی ہے جس نے اپنے دشمنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔